وَاتَّقُوا اللَّهَ، قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے نتائج سے ڈرو. یہ جو ہے نا اللہ سے ڈرو، یہ بڑا غلط تصور دیتا ہے. عزیزان من، اللہ ایسی شے نہیں ہے کہ جس سے ہر وقت آدمی ڈرتا ہی رہے، کامتا ہی رہے. وہ قرآن تو اس معاشرے کی جس میں قوانین، جس میں نظام خداوندی کے پورے کا پورا نافذ ہو، اس معاشرے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اس میں کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. خوف کیا، وہ تو حزن بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال اس معاشرے کی خصوصیت کبریٰ یہ ہے کہ خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا. تو ایک طرف تو یہ بتائے اور دوسری طرف ہم قدم قدم پہ کہیں کہ صاحب وہ ڈرتے رہتے ہیں خدا سے، خوف ہوتا ہے ان کو. یہ بات نہیں ہے عزیزان من. خدا ڈر اور خوف کا مقام نہیں. وہ تو ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ان کے دل میں ایسا ڈر ڈالتے ہیں خدا کے متعلق بھی، او پاگ آیا، او نیکی آئی، او پتہ نہیں کی کچھ آ گیا، انہوں نے ڈرا ڈرا کر کچل کر رکھ دیتے ہیں ان کی ذات کو. اور پھر ہمارے ہاں تو شروع سے آخر تک ڈر ہی ڈر ہے. ایک قدم آپ بے خوفی سے نہیں نکل سکتے باہر. ڈر تو چھلاوے کی طرح ہم سب کے ساتھ چپٹا ہوا ہے. شر مستطیرہ قرآن نے کہا تھا کہ وہ دور بھی آئے گا جب کہ شر اڑ کر لگ جایا کرے گا. تو خوف تو سب سے پہلی علامت ہے شر کی. قرآن نے یہ چیز کہی ان لوگوں سے. یہاں بھی تقوی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرو اللہ سے. وہ اللہ سے ڈرو نہیں، تقوی کے معنی ہوتا ہے احتیاط سے بچ کر خطرناک گھاٹیوں سے کوششلی نکل جانا، احتیاط کے ساتھ. یہ ڈرنا نہیں ہوتا کسی چیز سے. احتیاط جو برتی جاتی ہے، آگ کے پاس سے آپ گزرتے ہیں تو ذرا ہٹ کے گزرتے ہیں، اس کو تقوی کہتے ہیں. کانٹوں والی باڑ کے سے آپ نے گزرنا ہو اور وہ اربوں والے کپڑے ہوں ڈھیلے ڈھالے، یہ اس کا مفہوم خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس تشبیہ سے سمجھایا تھا کہ تم جب ایسی ڈنڈیوں سے پگ ڈنڈیوں سے گزرتے ہو جہاں دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں تو کیسے گزرا کرتے ہو. تو انہوں نے تو بتایا نا کہ صاحب ہم یوں کپڑے کو لپیٹتے ہیں، اس طرح سے احتیاط سے جاتے ہیں. کہتے ہیں اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں. تو واتقوا اللہ جہاں آئے گا اس کے معنی ہوں گے کہ قوانین خداوندی کے توڑنے سے، کی سرکشی سے، کی خلاف ورزی سے جو وہ نتائج پیدا ہوتے ہیں، تخریبی نتائج، ان تخریبی نتائج سے بچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جائے گا وہ تقویٰ ہوگا خدا کا. واتقوا اللہ. اور اس اللہ کا تقویٰ اس لیے کہ وہ کسی غیر خداوندی کے تو قانون کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو تسلیم کرو اور اس کی اطاعت کرو، اس لیے وہ تو سوال ہی نہیں. اطاعت تو قوانین خداوندی کی ہے، اور اس میں یہ تاکید یہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی کے جو نتائج نکلنے ہیں، سینکیاں کھانے سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو ذہن میں رکھو اور پھر سینکیاں نہ کھاؤ. یہ ہوا تقویٰ. آمنوا برسولہ. اس انداز سے ایمان لاؤ اس پیغام پر، اس تعلیم پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بھیجی ہے تمہیں. اگر ایسا کرو گے تو یؤتکم کفلین من رحمتہ، تمہیں 2 حصے وہ دے گا، دوہرا ثواب دے گا اپنی رحمت سے. رحمت تو آپ کو پتا ہے کہ سامان نشو و نما کو کہتے ہیں، دوہرا. اور وہ تو قرآن میں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اس دنیا کے اندر بھی شادابیاں، کامرانیاں، کامیابیاں، اور اس کے بعد کی زندگی کے اندر بھی فلاح اور فوز. تو یہ دونوں زندگیوں، دونوں جہانوں کی برکات اور نعمات جہاں ملتی ہیں، قرآن نے اسے کفلین کہا ہے. 2 حصے ملیں گے تمہیں، دوہرا حصہ ملے گا تمہیں، یہاں بھی وہاں بھی یہ ملے گا. اس زندگی میں کیا پوزیشن تمہاری ہوگی؟ عزیزان مان، جماعت مومنین کی ذمہ داری ملاحظہ فرماؤ. ایک تو یہ چیز ہے کہ خود قرآن پر ایمان لاؤ، قرآن پہ غور و فکر کرو، سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو. یہ تو ایک فرد کی زندگی ہو گئی. فرد ہی کی نہیں، آگے بھی بڑھیں گے تو خیر.
مسلمانوں کی جماعت مومنین کی زندگی بھی یہی سمجھو، خود قرآن کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اگر اس طرح سے تقوی اختیار کرو گے اور تمہیں حسنات اس زندگی کی دی جائیں گی تو پھر فریضہ تمہارا کیا ہوگا؟ یجعل لکم نورا تمشون بہی، ایک ایسی روشنی تمہیں دی جائے گی۔ اور قرآن کریم نے ہر مقام پر، مختلف مقامات پر خود قرآن کو روشنی کہا ہے، نور کہا ہے، خدا کی رہنمائی کو نور کہا ہے، اور اسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ قرآن کا، اسلام کا منشا یہ ہے کہ تمہیں ظلمات سے نور کی طرف لے آئے، تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے۔ اس سے زیادہ جامع، اس سے زیادہ واضح مثال کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر جگہ قرآن نے ظلمات کہا ہے، تاریکیاں جمع کے سیغے میں کہا ہے، اور روشنی نور واحد کے سیغے کے اندر ہے۔ تاریکیاں ہزار قسم کی ہو سکتی ہیں، روشنی ایک ہی قسم کی ہوتی ہے۔ صحیح جواب ہمیشہ ایک ہوتا ہے، غلط جواب 20 ہو سکتے ہیں۔ صحیح نشانہ ایک ہی ہوتا ہے، غلط نشانوں سینکڑے ہو سکتے ہیں۔ وہ سارے ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں۔ نور ہے قرآن۔ نور کی خصوصیت، وہ خود روشن ہوتا ہے۔ کسی دیے کو، اب تو دیے ہوتے ہی نہیں گھروں میں، لیمپیں بھی نہیں ہوتی، کسی بلب کے متعلق بتانے کے لیے کہ وہ اگر جلتا ہو وہ تو کہ وہ بلب ہے، یہ تو حماقت ہے۔ آفتاب، عاملیل آفتاب، وہ بلب خود اپنی ذات، اپنی ہستی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اس روشنی سے جو دے رہا ہوتا ہے۔ اس کو کیا کوئی دیا لے کے آپ روشنی کے بلب کو تلاش نہیں کرتے پھر رہے، یا لوگوں کو دکھانا ہو اگر کہ یہ دیکھو بلب ہے، وہ تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ موم بتی جلا کے کہیں کہ یہ بلب ہے۔ قرآن اپنے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے خود نور ہے، اس کو کسی اور کی محتاجی نہیں ہے۔ وہ تو تمہاری راہیں روشن کرتا ہے، چاہے جائے کہ ہم اس کو دکھانے کے لیے دیے اور موم بتیاں جلاتے پھریں۔ یجعل لکم نورا، پہلی بات تو یہی بڑی عجیب چیز ہے۔ قرآن کی رہنمائی میں اگر ہم چلیں گے تو کہیں کوئی تاریکی نہیں آئے گی ہمارے راستے میں۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس نے یہی نہیں کہا کہ تمہاری اپنی راہیں روشن ہو جائیں گی، تمہارا یہی فریضہ ہے۔ کہا ہے کہ نورن تمشون بہی، اس نور کو، اس شمع کو، اس ٹارچ کو لے کر تمہیں پھرنا چلنا ہوگا دنیا میں، تاکہ دوسرے لوگوں کے راستے بھی روشن ہوں، تمام زندگی کی راہیں تاباں ہو جائیں، درخشندہ ہو جائیں۔ اس نور کو لے کے پھرنا ہے تم نے۔ مجھے معاف رکھیے گا، اسے لے کر تم نے پھرنا ہے، دوسری قوموں کی زندگی کی راہیں بھی روشن کرنی ہے، یہ ہے تمہارا فریضہ۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی کہ صدر اول میں جب قرآن کی روشنی سے امت مسلمہ کی اس جماعت کی اپنی راہیں روشن ہوئیں تو پھر وہ وہیں مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ گئے کہ ہماری راہیں روشن ہو گئی ہیں۔ وہ اس چراغ مصطفی کو لے کر، نور آسمانی کی قندیل کو لے کر پھر وہ ساری دنیا میں چل نکلے۔ اس تھوڑے سے عرصے کے اندر، اس زمانے میں جب رسائل وصل و وسائل اور مواصلات کے طریقے اتنے محدود تھے، سفر کی رفتار اتنی سست تھی کہ جب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تیز ترین سواری اونٹ ہوتی تھی، اس سواریوں پہ اس سامان سے کے ذریعے رسل و رسائل کے وہ وہاں سے اس شمع ہدا کو لے کے چین تک آ پہنچے، افریقہ تک جا پہنچے، اسپین تک چلے گئے سارے۔ جہاں جہاں آپ کو اب بھی کہیں کوئی چمک نظر آتی ہے کسی قوم کی تہذیب اور کلچر میں، یہ اسی شمع نورانی کا صدقہ ہے جسے لے کے
وہ جماعت صحابہ والذین معہ وہ پھری تھی لے کر اس دور اول کے صدر اول کے مسلمان اس چراغ کو لے کر جو پھرے تھے تو ساری دنیا کو انہوں نے روشن کر دیا تھا. وہ پھرے تھے اس طرح سے. ایک عجیب چیز ہے، اقبال تو لے لیتا ہے نا اشارہ کہیں سے. شکوہ میں اس نے جو یہ چیز کہی ہے خدا سے کہ کیا کچھ کیا پھر ہم نے سے مراد ہے اس قوم نے صدر اول واری، تو اس میں یہ بھی کہا ہے نا کہ وہ قوم پھر محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے. کیا انداز تھا اس کا بات کرنے کا. اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے. یہ وہ جو پھرے تھے اس طرح سے، کیا جذبہ تھا؟ جذبہ کیا تھا؟ قرآن کا یہ حکم تھا یجعل لکم نورا تمشون بہ. وہ اس ہدایت قرآنی کی تعمیل میں پھرے تھے، کوئی اور مقصد نہیں تھا، کوئی غرض نہیں تھی. اور پھرے، اور اس کو جو کہہ رہا ہے کہ تجھے معلوم ہے کبھی ناکام پھرے، کہیں سے ناکام نہیں پھرے صاحب. اتنی بڑی روشنی جو ہو، سرچ لائٹ جو ہو، وہ ناکام رہے گی؟ بات تو روشنی پہنچانے کی تھی نا، ان کے راستوں کو روشن کرنا تھا. روشن کیے راستے ان کے انہوں نے صدا. معاف رکھیے، اس کو تو چھوڑ دیجیے، ہماری اپنی راہیں تاریک ہو گئیں، دوسروں کی روشن کیا ہم نے کرنا تھا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اس روشنی کو اپنی بغل میں رکھنے کے مدعی، طاقوں پہ رکھنے کے یا بغل میں رکھنے کے مدعی کہا جا سکے گا. اب بھی پھر رہے ہیں دنیا میں. جن حضرات کے متعلق پڑھیے کہ صاحب کہاں یہ 3 مہینے سے انگلینڈ میں گئے ہوئے ہیں اسلام کے مشن کی ترقی کے لیے، پیرس پہنچے ہوئے ہیں صاحب، جرمنی گئے ہوئے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں پھر رہے ہیں، ناروے اور سویڈن تک چلے جا رہے ہیں، امریکہ میں گئے ہوئے ہیں، کینیڈا میں گئے ہوئے ہیں صاحب، پھر رہے ہیں. کیا لے کے پھر رہے ہیں؟ شمع قرآنی سے استعمار تو ان کے اپنے نصیب میں نہیں ہے. یہ تو انہوں نے دیے اپنے لیے بجھا رکھے ہوئے ہیں. کیا لے کے پھر رہے ہیں یہ ساری دنیا کے اندر آپ؟ فنڈامنٹلزم. یورپ اور امریکہ کی استعمار پرست قوموں کا تراشیدہ اسلام انہی کے وسائل سے. یہاں کس میں ہمت ہے عزیزان من؟ وہ ٹکٹ لے کر تو پنڈی تک جانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ان کے پاس. 6 مہینے کے لیے ایک دورہ، 5 سٹارز ہوٹل کے اندر قیام. جہازوں سے بھرے تو یہ سفر کا سوال ہی نہیں ہے. چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں کہ کہیں قرآن کی روشنی پھیل نہ جائے. کیا بات اس نے کہہ دی تھی کہ اس دور میں پھرا مسلمان کیا کرتا ہے، چنی دور آسماں کم دیدہ باشد. ایسا دور بھی آسمان نے کم دیکھا ہوگا کہ جبریل امین را دل خراشد. اور تو اور جبریل امین کے بھی دل جو ہے اس میں خراش آ رہتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے جس کے لیے